آج آپ کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں کہ ایک تو اپنے اس چینل کو بڑھانے کے لیے وہاں اس کو وائرل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، بار اس کی مخالفت میں پھر اپنے وہ آپ کو وائرل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری کوشش خدمت خلق ہے، اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ سحر جادو کی حقیقت کیا ہے یا نہیں ہے۔ خود یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 81 پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سحر جادو موجود ہے۔ قرآن کے اندر سحر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور خصوصاً یہ سورہ یونس آیت نمبر 81 میں کہ اس سحر کا ذکر ہے جو موسیٰ پیغمبر کے مقابلے میں جو ساحروں نے کیا ہے، اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کی جو ہے نا سحر کو باطل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سحر جو ہے اس کی تعلیم اگر پوچھا جائے کوئی وجود کوئی سحر نامی کوئی چیز ہے کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے اندر سحر موجود ہے، لیکن سحر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شعبدہ بازی ہے، جیسے کسی چیز کو وہ ایک ذہنی اختراع ہے، وہ کسی چیز کو تبدیل کرنا، کسی رسی کو سانپ میں تبدیل کرنا اپنا، اور ایک سحر حقیقی ہے جو گھر میں اختلافات پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، گھر میں وہ جو ہے نا کاروبار ایک دم ٹھپ ہو جائے، خراب ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ شرعاً حرام ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر، جس نے سحر سیکھنے کی کوشش کی، کم ہو یا زیادہ، تعلیم حاصل سحر سیکھنے کی کوشش کی، سحر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے سحر کے حوالے سے، وہ فقط کفر، اس نے کفر اختیار کیا۔ سحر ایک قسم کی کفر ہے، اور ہاروت و ماروت کو بھی سورہ بقرہ میں ہے، اس لیے خدا نے بھیجا تھا انسانی شکل میں کہ یہ جائے لوگوں کو صرف اور صرف اس حوالے سے کہ یہ اس سے سحر سکھائیں تاکہ وہ باطل کر سکے، دو باطل سحر ہے اس کو باطل کرنے کے لیے وہ دونوں ملک انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے سکھانا شروع کیا، اور اس سے بھی غلط استفادہ کیا، سوء استفادہ کر کے جو بات نہیں مانی، جو فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں جو قرآن میں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ذکر ہے کہ ہاروت و ماروت جو بابل میں آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو سحر سکھائے تاکہ جا کر باطل کر سکیں، لیکن نہ فقط ان کو باطل کیا بلکہ انہوں نے غلط استفادہ کیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اور شرعاً یہ حرام ہے۔ لیکن اس سحر سے کی بات ایک نسخہ بیان کرنے سے پہلے قرآنی آسان ترین نسخے ہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی پرانی سحر ہے جی، فلاں ہوگا تو آپ کے پاس یہ کیا ہوا، آپ سے پیسہ بٹورنے کی لوگ کوشش کریں گے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے رجوع کر کے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں اپنے آپ کو خواہ خصوصاً میں اپنے جو ہے نا ناظرین اور میں سے خصوصاً خواتین حضرات سے دست میں گزارش کروں گا کہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اکثر ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف شیاد ہے، اور اس نام پر ان کو کچھ خود علم سے وہ آگاہ نہیں ہے، کسی مکتب سے کہیں سے پڑھا نہیں ہے، بس انہوں نے ایک اپنے کاروبار بنایا ہوا ہے، اس طرف جا کر اپنا قیمتی وقت بھی ضائع نہ کریں، اور پھر وہ ایمان کا مسئلہ بھی ہے، خدا بھی اور رسول بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہر چیز کو، ہر مصیبت کو سحر کے گردن پہ ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی سے پریشانی ہو یا سحر ہو گیا، تو کہیں ٹکڑا مل جائے کہ گھر میں کوئی تعویذ کا، حالانکہ خود شاید لایا ہے، کہیں کونے میں گر گیا، اٹھا کر کہتے ہیں بس مجھ پر سحر ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ ایک مومن اپنے ذہن کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو ہمیشہ اسی کے اوپر ڈالنا اور پریشان ہونا، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ آپ خدا پر توکل کریں،
اور سحر کو باطل کرنے کا سب سے آسان طریقہ سحر کیا ہے؟ ایک شیطانی عمل ہے۔ ایک شیطانی عمل کا اتنا اب جو ہے نا اثر ہو سکتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جائے۔ کیا رحمان کے اس کلام میں، خدا کے اس کلام میں، جس میں خوش اتر موجود ہے، تو کس قدر اثر اور کس قدر اس کی جو ہے نا اہمیت ہے، ہمیں وہ قرآن کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اس لیے تو ہمیں تو کہا کہ ذل تبست علیکم الفتن کا قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب بھی مصیبت میں پریشانیاں ہو تو آپ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام سحر و جادو سے، تمام مخلوقات سے، تمام شر سے آپ کو نجات دینے کے لیے ہمارے پاس جو نسخہ، جو معجزہ ہمارے پاس ہے، بہت عظیم ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہے نا اسی پر وہم ہو جاتے ہیں، توہم پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کسی نے سحر تو نہیں کیا، اور خصوصاً یہ شیادو کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپس میں لڑاتے ہیں فیملی کے اندر کہ آپ کے قریبی کسی نے کیا ہے، آپ کے فلاں اس کی جو ہے نا آنکھیں نیلی ہیں، ان کا فلاں تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار میں ہوتا ہے، تو وہاں تو صلہ رحمی کا ایک سلسلہ، آپ یہ کہیں سب سے بدترین بندش، سب سے بدترین سحر سے بھی بدتر یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر خوشحال ہو، گھر میں پیسہ آئے، دولت آئے، تو آپ صلہ رحمی کریں، اور قطع صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی بندش، بڑھ کر کوئی سحر، بڑھ کر کوئی شر کو دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کی عمر بڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مال میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، تو آپ کیا کام کریں؟ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، ان کے قطع تعلق سے بچیں اور ان کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے نہیں بھی ملنا چاہتا ہے، آپ اپنا وظیفہ انجام دیں اور دل میں ان کے لیے نیک سوچیں اور نیک خیالات اور اچھے خیالات رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بندش، اور بندش تو بہت آسان ہے، یہ سحر، کالا جادو اور یہ سحر اور خصوصاً نجاسات کھلاتے ہیں مختلف، بعض لوگ بیمار ہیں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ آپ ضرور توجہ کریں کہ 21 دن اگر بہت پرانی سحر ہے، ایک عرصے سے گھر میں بیماریاں، جھگڑے، مسائل، میاں بیوی میں، بچوں کے اندر، اگر یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 21 دن 21 مرتبہ صبح اور شام نماز فجر کے فوراً بعد ایک گلاس پانی لے لیں، ناس اور فلک پڑھ کر دم کریں، پھر ناس اور فلک دونوں ساتھ مل کر اس طرح 21، تو یہ دونوں 42 ہوتے ہیں اگر ملائیں تو، لیکن دونوں پڑھ کر ایک دفعہ دم کرنا ہے۔ اس طریقے سے 21 مرتبہ دم کر کے پئیں، اور نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے پھر اسی طرح 21 مرتبہ ناس اور فلک دونوں پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے پی کر سو جائیں۔ 21 دن آپ یہ عمل کریں گے تو اس قرآن کا میں واسطہ دیتا ہوں، جو شفا ہے، جو معجزہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ تمام وہ اثرات، چاہے وہ جنات کی طرف سے ہوں، من الجنت والناس، کیونکہ ناس سے بھی ہے اور جنوں میں سے، انسانوں میں سے ہیں، تو ان دونوں کے جو اثرات ہیں آپ ضرور بچیں گے، نظر بد سے آپ بچیں گے، شیاطین سے آپ بچیں گے، اور پرانی سی جو بہت ہی پرانی جادو سحر آپ کے گھر میں کسی نے ٹوٹکا وغیرہ کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ باطل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ خوشحال اور خرم رہیں گے۔ اور یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور یہ تجربہ شدہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا۔ تجربہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے، اور یہ مجرب ہے، ہر آیت مجرب ہے، صرف بات یہ ہے کہ یہ مستند ہو، اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ذکر ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی دعائیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہیں، اگر ان سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف، یہ کلپ لمبا ہوتے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ میں دوسری کلپ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔